السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. فمان تولا، پھر جو کوئی پھرے، یعنی پختہ عہد لینے کے بعد پھر کوئی اس سے پھر جائے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ حقیقت میں فاسق ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہی جھکایا ہوا ہے جو چیز آسمانوں میں ہے، جو چیز زمینوں میں ہے. پھر لفظ آیا طوعاً، یعنی خوشی سے بھی، وکرہن، اور چاہے اس کی مرضی ہے، یعنی ہر صورت میں، یوں آپ کہہ سکتے ہو مجبوری سے. تو سب چیزوں نے، زمین و آسمان کی ہر چیز نے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز نے اس پہ توجہ کی حاجت ہے. خوشی سے یا ناخوشی یا مجبوری سے سر جھکایا ہوا ہے رب کریم کی حضور. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے. قل، آپ فرمائیے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یہ انبیاء کے نام بھی بتائے، اور ان کے بیٹوں پر. وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم، اور اس کے علاوہ جتنے انبیاء تھے ان سب کی طرف. لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے کسی میں. جتنے انبیاء ہیں سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، سب میں کسی پر فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ایمان لو، ہم ایمان لے آئے. اللہ نے کہا مانو، ہم نے مان لیا. وَمَن يَبْتَغِي، اور جو تلاش کرے، غیر الاسلام دینا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، ذرا فرماتے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین پھر ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں بھی اس سے ذلت ہوگی، لیکن آخرت کی یہاں بات ہو رہی ہے، وہ قیامت کو ضیاءکاروں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانکم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے رب کریم ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد. اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، اور وہ پہلے خود گواہی دے چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آ چکی ان کے پاس کھلی نشانیاں. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، تو رب کہتا ہے جو ایسے لوگ ظالم ہیں نا، اللہ پھر ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم، پھر ایسے لوگوں کی جزا، بدلہ، سزا یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، ان پر پھٹکار پڑتی رہے گی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گی، لعنت ہوگی اللہ کی، اور والملائکہ، فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور جتنے تمام لوگ حضرت آدم سے لے کے سب، وہ سب اس پر لعنت کریں گے. خالدین فیہا، پھر یہ پھٹکار ایک دو دن نہیں بلکہ ہمیشہ اس پر پڑتی رہے گی. لا یخفف عنہم العذاب، پھر رب فرماتا ہے نہ ہلکا کیا جائے گا اس سے عذاب جس نے کیا کیا، ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا. ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا، پھر اللہ کو اپنے بندوں سے پیار بھی تو ہے نا، فرمایا وہ جنہوں نے پھر سچے دل سے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، اصلحوا، پھر اپنی اصلاح بھی کر لی. رب فرماتا ہے فإن اللہ غفور الرحیم،
تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، تم مزدادو کفرا، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، رب فرماتے لا تقبل توبتہم، ہرگز قبول نہ کی جائے گی ان کی توبہ جو بڑھتے جائیں گے، جنہیں کوئی احساس نہیں ہوا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ رب فرماتا ہے ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر بھی کیا، وماتوا، اور اس حالت میں یعنی حالت کفر میں وہ مر بھی گئے، وہم کفار، یعنی وہ ابھی کافر ہی تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے، یہ ملء لکھا ہے، اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے، یعنی اتنا زیادہ ڈھیروں ڈھیر، نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر کیا چیز، ذہبا، سونا، چھوٹا سا سونا کے ایک ٹکڑا بھی ہو تو بڑی بات ہے، یا تو زمین بھر سونے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ تو ایمان والے ہو، آپ تو لکی ہو، آپ کا تو چھوٹا سا ایک نیک کام، چھوٹا سا صدقہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جبکہ جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، یہ اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اپنی نجات کے لیے افتدا دیں، یعنی ارزانہ دیں، بدلہ دیں، وہ کیا چیز بتایا گیا کہ زمین بھر سونا، اولئک لہم عذاب علیم، رب فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ 3 پارے کمپلیٹ ہو گئے، 4تھا پارا، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ سورہ آل عمران آج انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کریں گے، ہماری مدد فرما۔ رب کیا فرما رہے، لا تنالوا البر، ہرگز نہ پا سکو گے کامل نیکی کا رتبہ۔ کیسے، کیوں مولا کریمہ، پھر کیسے پایا جا سکتا ہے؟ یہ سوالات ابھرتے ہیں نا دماغ میں، رب نے جواب دے دیا حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک خرچ نہ کرو راہ خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم عزیز سمجھتے ہو، جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، ان میں سے جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تم کامل نیکی کا رتبہ نہیں پا سکتے۔ اس میں بڑی دل کو ہلا دینے والی بات ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بلا شبہ رب کریم اس سے جانتا ہے۔ جب یہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی تو پھر میں نے بھی سب سے پہلے کیا کیا، جو سب سے پیاری چیز تھی اللہ کے راہ میں دی، مولا مجھ پہ تو کرم فرما۔ کل الطعام، صرف ایک دفعہ نہیں، جب بھی پڑھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ سب کھانے کی چیزیں کان حل لبنی اسرائیل، حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جسے حرام کیا اسرائیلیوں نے اپنے اوپر۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ یہ کر رہے ہو تو یہ تو حرام ہو گیا، خواہ مخواہ کے حرام کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں ان چیزوں پر توجہ کی حاجت ہے۔ جب اسرائیلیوں نے یہ کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا، تو آپ کیا بخشے ہوئے ہو؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، رب کریم فرما رہا ہے کہ مگر وہ چیزیں جسے حرام کیا اسرائیل نے اپنے آپ پر اس سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات، قل، آپ فرماؤ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، ذرا لاؤ تو تم کو تورات، فتلوہا، پھر پڑھو اسے، ہاں کی ضمیر راجع ہو رہی ہے پیچھے تورات کی جو آئے ہیں کتاب کے نام، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد، بس جو بہتان لگاتا ہے رب کریم پر جھوٹا اس کے بعد، فاولئک هم الظالمین، ظالمون، تو رب کریم فرماتے ہیں وہ جو بہتان لگانے والے حقیقت کیا ہے، وہ ظالم ہے۔ قل صدق اللہ، محبوبہ آپ کہہ دیجئے نا، سچ فرمایا ہے رب کریم نے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، پھر حکم بھی دیا پس پیروی کرو تم ملت ابراہیم کی جو ہر باطل سے الگ تھلگ تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے نا ہم ابراہیمی ہیں، ہم دین ابراہیم پہ ہیں، تو پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہیں یہ باتیں ذرا ان کے سامنے تو لائیے، کہ پیچھے سارا تقریباً وہی چلتا آ رہا ہے۔ وما کان من المشرکین، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ انہی کے دین پہ ہو تو پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ ان اول بیت،
بے شک پہلا عبادت خانہ وضع للناس جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے للذی ببکۃ مبارکہ، وہ کدھر ہے آپ سب جانتے ہیں، وہ مکہ میں ہے، وہ بڑی برکت والا ہے، وہ ہدی للعالمین، ہدایت کا سرچشمہ ہے سارے جہانوں کے لیے۔ پھر آپ فرما رہے فی آیاتم بینات، سنو لوگو اس میں روشن نشانیاں بھی ہیں، ان میں سے کیا نشانی خاص ہے؟ فرمایا مقام و ابراہیم، ایک مقام ابراہیم ہے، اس کو اتنی شان کیوں مل رہی، بار بار کیوں آ رہا ہے؟ ایک جگہ پہ آیا کہ تم اس کو مصلی بنا لو، کیوں بھائی؟ مصلی تو اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے، اللہ کہتا ہے میں تو خود کہہ رہا ہوں میں تو بڑا قدردان ہوں، اس میں میرے ابراہیم نے میرے کہنے کے مطابق کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، تو اس مقام ابراہیم کو خالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین نے ٹچ کیے تو اللہ نے اتنا معتبر کر دیا اس کو۔ بتاتا ہے میرا رب یہ بار بار اس لیے کہ لوگوں لگ جاؤ میرے ساتھ، جو میرے ساتھ لگ جاتا ہے میں تو ان چیزوں کو جن کے ساتھ میرے پیارے لوگوں کے پاؤں بھی لگے ہوتے ہیں میں تو ان کو بھی عزت دیتا ہوں۔ وما دخلہ کان آمنا، پھر فرمایا جو بھی داخل ہوا اس میں، کہاں؟ یہ پیچھے جس کا تذکرہ آیا ہوا تھا مکہ کا، آمنا ہر خطرہ سے محفوظ ہے، وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر کہ اس گھر کا حج کرے، لیکن کن پہ؟ من استطاع، جو طاقت رکھتا ہو، الیہ السبیلا، وہاں تک پہنچنے کی مراد کیا ہے کہ سارا خرچہ اٹھا لینے کی اگر طاقت رکھتا ہو، صحت بھی ہو، ساری جو ضروری چیزیں وہ پوری ہوں تو وہ حج کرے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، جو طاقت رکھتا ہے اس پہ فرض ہے، وما کفر، اور جو اس کے باوجود انکار کرے فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک بے کریم تو بے نیاز ہے سارے جہانوں سے۔ یہ نہیں کہ تم حج کرو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرمائیے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو رب کریم کی آیتوں کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرمائیے نا محبوبہ ان سے کہ اے اہل کتاب، یا کا لفظ آیا نا، لوگ تو یہاں پہ بھی جھگڑنے لگ جاتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے، من آمن تبغونہ عوجا، جو ایمان لا چکا، تم چاہتے ہو کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دو، وان تم شہدا، حالانکہ تم خود اس کی راستی کو، اس کی سچائی کو، اس کے حق ہونے کو جانتے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ اکبر، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ سادے لفظوں میں کہوں تو جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے کیا کہتے تھے جی؟ اللہ جی، اے ایمان والو، اللہ مخاطب کر رہا ہے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، رب فرما رہا ہے ایمان والو سنو، اگر تم کہا مانو گے نا ایک گروہ کا اہل کتاب سے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ لوٹا کر، یردوکم لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں، کدھر؟ کفر کی طرف، تب ایمان لانے کے بعد بھی وہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا کر چھوڑیں گے۔ یہ اللہ سمجھا رہا ہے آپ کو، اللہ کی مانو، اللہ کی مانو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اب پھر کفر کرنے لگو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم تو وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہے تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کے دامن کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو ضرور پہنچایا جاتا ہے کدھر؟ صراط مستقیم کی طرف، کدھر؟ سیدھی راہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا،
اے میرے اپنے اپنے لوگوں جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا ہے، مراد ہے ایمان والے لوگوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیسے؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ نہیں کہ زبان سے ڈرتے رہو عمل سارے اپوزٹ جائیں، یہ تو حق نہ ہوا نا. ولا تموتن، اور نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی ہر حالت میں آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ قول و فعل سے پتہ چلے آپ اللہ سے ڈرتے ہو اور آپ کا عمل مسلمانوں والا ہو. یہ نہ ہو کہ بتانا پڑے کہ ہم کون ہوتے ہیں، ہمارے حلیے بتائیں ہم مسلمان ہوتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پھر آپ فرماتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو جانا. یہاں پہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ترقی کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے. جب آپس میں بندہ متفق نہ ہو، اتحاد نہ ہو، اکٹھے نہ ہو، تو کیا وہ باہر کی قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اتحاد بہت ضروری ہے. اس آیت کریمہ میں رب کریم مسلمانوں کو متحد ہونے کا حکم دے رہے ہیں اور ان کے لیے وہ مستحکم بنیادیں مقرر فرما رہا ہے جس سے محکم تر یا مضبوط تر کوئی اور بنیاد نہیں ہو سکتی. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. اور کیا ہے جس کے ذریعے ہم جڑ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یعنی قرآن کریم پر بھی اور سنت، یہ دونوں ایسی مضبوط رسیاں ہیں، ان کو تھامو گے تو تب بھی ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے. اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت پکڑ کے وہی مسلمانوں کے اوپر غلط ملت چسپاں کر کے ایک دوسرے سے لڑا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے. پھر آج رسول اللہ کی امت کہاں پہ کھڑی ہے؟ رسول اللہ کی اوصاف پہ ہی جھگڑ رہی ہے، پھر اتحاد کے در سے آئے گا؟ یہ توجہ کی حاجت ہے اس ٹائم. اللہ کا حکم ہے مضبوطی سے پکڑ لو. یہ اختلافات فروعی ہیں، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور جدا جدا نہ ہونا. ولا تفرقوا، نہ جدا جدا ہونا. واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی. کیا؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس نے کیا فرمایا؟ فرما رہا ہے رب کریم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر کی، تم آپ ہمارے دلوں میں فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم پھر سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وہ جو صدیوں سے لڑتے تھے وہ تو بھائی بھائی ہو گئے. تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آج جو سگے والدین کے بچے ہیں وہ ان تعلیمات سے دور ہونے کے سبب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آؤ قرآن کریم کی طرف، آؤ مصطفیٰ کریم کے بولوں کی طرف. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانقَذَكُم مِّنْهَا. رب فرماتے تم کھڑے تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر، تو اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا لیا تمہیں اس میں گرنے سے. کتنی محبتوں کی بولی. یہ محبتیں کس نے سکھائی تھی؟ اولین مخاطب صحابہ کرام تھے جن کے دل جوڑے تھے اللہ اور اس کی رسول. آج پھر وہی محنت، آج پھر وہی توجہ کی حاجت. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم اس پر ثابت قدم رہو. وَلْتَکُم مِّنکُم اُمَّۃٌ، ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو بلایا کرے نیکی کی طرف. یعنی ایک جماعت، یہ فرض ہے کہ ایک جماعت، ایک گروہ لازمن ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیا کرے بھلائی کا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور روکا کرے بدی سے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ جو جماعت ہے نا امہ، فرمایا یہی لوگ کامیاب، یہی کامران ہیں. ویسے تو ہر ایک پہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے، لیکن ایک جماعت خاص طور پہ ایسی ہونی چاہیے
کہ جس کے پاس سارے جیسے ہوتے ہیں نا عالم یا عالمات وہ لازمن بنے، ولا تکونوا اور نہ ہو جانا کالذین تفرقوا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی جب آ چکی ان کے پاس روشن نشانیاں۔ یہاں پہ پھر مسلمانوں کو گروہ بندی سے اور اختلافات سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے سامنے گروہ بندی اور اختلافات کی جو لعنت میں گرفتار ہوئے نا، ان قوموں کی عبرت کا ناک کہانیاں وہ بھی بتائی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان سنیں، نصیحت پکڑیں۔ جیسے یہود و نصارہ نے اپنے دین کے اصولوں کو تو پسے پوش ڈال دیا اور فروئی اور جزوی مسائل کو انہوں نے اتنی اہمیت دے رکھی تھی کہ ان کی وجہ سے کفر کے فتوے لگائے جاتے تھے۔ ملت کی وحدت کو اسی طرح بڑی کیوں سمجھے کہ انتہائی بے دردی سے پارا پارا کر دیا تھا۔ آج ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں، ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک کعبہ، اللہ اکبر، اور اتنی زیادہ فرقوں میں بڑھ چکے، اور علماء سو یعنی جو یہ گند اچھالنے والے ہیں، نفرتیں پھیلانے والے، اتنی بلند دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ اب شاید ہی کوئی صورت نظر آئے مل کے بیٹھنے کی۔ اب حالت یہ ہوگی کہ محبوب کریم کے فضائل اور کمالات پر جب بحثیں شروع ہو گئیں، پھر مناظروں کی ضرورتیں محسوس ہونے لگیں، تو اب کون سی چیز باقی رہ گئی کہ جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، رب قادر ہے، وہ چاہے تو ایک ہی لمحے میں ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا دے، پھر دل جوڑ دے۔ ممکن ہے انشاءاللہ تعالی اس کی رحمت سے، امید بھی۔ ہاں، اپنے عقائد کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے، اپنے عقائد پڑھنے ضرور چاہیے۔ آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو تبھی آپ ڈاواڈول ہوگے نا۔ پھر رب فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ کے اور اختلاف کرنے لگے اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں۔ رب فرماتا ہے پھر سونا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ اس دن جب کہ روشن ہوں گے کئی چہرے، وتسود وجوہ اور کتنے ہی چہرے کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اور وہ جو سیاہ روح ہوں گے، جو کالے چہروں والے ہوں گے، اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ پھر چکھو پھر اب عذاب کی اذیتیں، بما کنتم تکفرون اس کی وجہ کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، وجوہہم اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ تو وہ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو، ٹھیک ٹھیک، ہم تو اس میں کچھ نہیں ملا رہے، ہم تو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اور جو صحیح حق والے ہوتے ہیں وہ پورے قرآن کریم کو پڑھ کے، احادیث طیبہ کو پڑھ کے پھر لوگوں کے اندر دین کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دور کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، مستند تھا، کہ ایک آدمی جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھا رہا تھا، ترجمہ تفسیر بتا رہا تھا، اس سے پوچھا گیا کیا تمہیں اتنی احادیث طیبہ آتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں آتی، باس جو ترجمہ ہے وہی بتا رہا ہوں۔ کہا لوگوں کو گمراہ کرے، اٹھ جاؤ۔ اسی طرح قرآن کریم کے تراجم پورا پڑھ کے پھر یہ تو ایک بڑا آپ کو پتہ ہے ذمہ داری والا کام ہے۔ مجھے خود کتنی دفعہ سب کچھ آتا ہے پھر بھی تحقیق کر کے بتاتی ہوں کہ اللہ اکبر، جب اتنا محتاط کام ہے تو کیسے دھڑلے سے میں فتویٰ دے دوں بھائی؟ تو بڑی توجہ کی حاجت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو اللہ کی آیتیں ہیں، پھر نتلوہا علیک بالحق ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو، ٹھیک ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کا، کن پر؟ عالمین پر، دنیا والوں پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کافی ہے کس کے لیے؟ اور اللہ ہی کا ہے جو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے
جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کون تم خیر امہ، اللہ تعریف کرے تم تو بہترین امت ہو۔ اخرجت، اخرجت اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے، ظاہر کی گئی ہو، لنا سے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، تم بہترین لوگوں سننے والو، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف کس چیز کا، نیکی کا حکم دیتے ہو، آپ کیا دیتے ہو، نیکی کا حکم، اور خود بھی نیکیاں کرتے ہو؟ اگر نہیں تو آج سے ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکتے ہو برائی سے، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ یہ دو صفات بھی بتا دی، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایمان رکھتے ہو رب کریم پر، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر الامم کے جلیل القدر لقب سے سرفراز کیا گیا، یعنی پہلے جتنی امتیں تھیں اب سب سے بہترین امت تم ہو۔ تم ایمان لائے ہو توحید پر بھی، رسالت پہ بھی، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہو۔ اس کے علاوہ بھی اتنے مزے کی اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ پڑھے تو مزہ آ جاتا ہے۔ میں تو جب بھی یہ آیات، ہر آیت بھی بڑے مزے کی، لیکن یہ جب ہوتا ہے تو لگتا ہے ذمہ داری کا احساس بڑھا دیا گیا اس آیت میں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اللہ فرماتا ہے اگر اہل ایمان بھی، اہل کتاب بھی اہل ایمان والے ہو جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے بعض مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا، یہ جو ہے نا جو حرکات کر رہے ہیں کچھ نہیں بگاڑ سکے گے تمہارا سوائے ستانے کے۔ آج بھی جو دین کا کام کرتا ہے اس سے بھی یہ باتیں تسلی دیتی ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ تو کیا ہوگا، یولوکم الادبار، تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیٹھیں، مراد بھاگ جائیں گے، ثم لا ينصرون، پھر ان کی امداد نہیں کی جائے گی، ضربت علیہم الذلہ، مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت، ان پر رسوائی مسلط کی گئی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں یہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد سے، وحبل من الناس، یا لوگوں کے عہد سے انہیں کہیں پناہ ملے گی، یعنی اللہ کی اگر انہوں نے بات مان لی، مسلمان ہو گئے، تب تو ان کو یہ پناہ مل سکتی، یا لوگوں نے ان سے عہد کیا ہو، جیسے حکومتیں عہد کرتی ہیں یا لوگ عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے، تو ان کو پناہ مل جائے گی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ مستحق ہو گئے غضب الہی کی، وضربت علیہم المسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ہے ان پر محتاجی، ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس لیے ہے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، کس کا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو نا حق، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ بھی باقی اس لیے، یہ جو انہوں نے اس ٹائم کی تھی اس لیے تھی کہ وہ عصوا تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور سرکشی کیا کرتے تھے، لَيْسُوا سَوَاءً، سب یکساں نہیں ہے، لوگوں سنو، سب ایسے نہیں تھے، اللہ کو سارے پیارے ہیں نا۔ فرمایا من اہل الکتاب امہ، اہل کتاب سے ایک گروہ تھا، قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، حق پر قائم ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، کب کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کی اوقات میں، تہجد کی وقت، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، پھر والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی، ویأمرون بالمعروف، اور وہ کیا حکم دیتے ہیں معروف کا، بھلائیوں کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں کس سے، برائیوں سے، پھر کیا کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں۔ یہ ان کی اللہ تعریف کر رہے ہیں، کن کی، جو اہل کتاب میں سے تھے لیکن اچھے تھے، اللہ تو قدردان ہے نا، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ،
یہ اللہ پھر فرما رہے ہیں کیا وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، اور جو یہ کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہیں کیا جائے گا اس کار خیر کا، کوئی بھی کرے کار خیر۔ یہ اس دور کی بات، آج بھی وہ لوگ ایمان لے آئیں، اچھے کام کریں تو اللہ کا دردان۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، لا تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال، کن کے؟ جو کافر ہوئے، ان کے مال انہیں نہیں بچا سکیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد۔ اس کے اپوزٹ پھر کیا ہوگا؟ جو مومن ہوں گے ان کی مال، ان کی اولاد ان کے کام آئے گی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ان کے کام نہیں آئے گی جنہوں نے کفر کیا، نہ مال نہ اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذرا بھر بھی، وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے اس دنیاوی زندگی میں، کمثل ریح، جیسے ہوا ہو، اس میں فیہا، اس میں سر ہو، کیا ہو؟ سخت ٹھنڈی ہو، بہت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، اور وہ سخت ٹھنڈی جو ہوا ہے لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنے نفسوں پر، پھر فنا کر دے اس کھیت کو۔ جو ذمہ دار طبقہ ہے، جو ذمہ داری کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جب چننے کا ٹائم آتا ہے، جب بہت سخت ہوائیں، یا پتہ نہیں وہ کیسی ہوائیں ہوتی ہے، ہماری امی بتاتی تھی، جس کے سبب وہ سارے چنے جل جاتے تھے۔ تو یہ مثال سے سمجھایا گیا ہے، وما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانہ، نہ بنو، بطانہ کے پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا، آپ بتائیے کیوں؟ مجھے یاد ہے، اے ایمان والو نہ بتاؤ، بطانہ دوست، یار، من دونکم، اس کا ایک معنی رازدار بھی ہوتا ہے۔ اے ایمان والو نہ بناؤ اپنے رازدار غیروں کو، لا یعلونکم خبالا، کہ وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خبالہ کرنے میں، خرابی پہنچانے میں، ودو ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں۔ یہ اتنا کلیئر سمجھا رہے اللہ پاک، ودو ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں جو تمہیں چیزیں ضرر دے، نقصان دے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ظاہر ہو چکا ہے بغض، بغضاء، اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے، بغض ان کے منہوں سے، یعنی ان کی زبانوں سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو زبانوں سے سننے والا آپ سن رہے ہو نا، اللہ فرما رہے جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں میں، جو چھپا ہوا ہے، جو انہوں نے چھپا رکھا ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے صاف بیان کر دی تمہارے لیے اپنی آیتیں اگر تم سمجھدار ہو۔ انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، سنو سنو، تم وہ پاک دل ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے، اور وہ ذرا محبت نہیں کرتے تم سے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور مانتے ہو تم سب کتابوں کو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تم لوگوں سے ملتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو چباتے ہیں، غصے سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بچے کو دیکھے، بڑے کو دیکھے، جب اس کے مرضی کے مطابق کام نہیں ہو رہا تھا تو وہ چباتے ہیں، ہاتھ منہ کے اندر دے کے چباتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو چباتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے۔ قل محبوبہ، اے حبیب آپ فرمائیے، موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے کی آگ میں جل کر۔ حسد کے لیے آپ اس کا اپنا ہی جو حسد ہوتا ہے مار ڈالتا ہے نا اسے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔ اب ان کا حال یہ ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کہ اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تمہیں پہنچے تو کیا ہوتا ہے؟ بری لگتی ہے انہیں۔
तसुहुम, तुम्हें जो भी अच्छाई मिलती है ना, तुम्हारा जो भी अच्छा काम होता है उन जालिमों को बुरा लगता है। वइन तुसिबकुम सय्यतुन यफ्रहू बिहा, अगर पहुंचे तुम्हें कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई गम, तो वो लोग खुश होते हैं। वइन तस्बिरू, अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू, और अल्लाह से डरते रहो, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो ना नुकसान पहुंचाएगा